قرآن مجید کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں سورہ ہے۔ یہ وہ واحد سورہ ہے جسے خداوند متعال نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل کیا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس وجہ سے اس کا شمار مکی سوروں میں ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ عربی میں فاتحہ ابتدائیہ اور دیپاچہ کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب تک انسان نماز میں اس سورے کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ سورہ حمد وہ سورہ ہے جس میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ آیت نمبر 3 میں رحمان سے مراد اللہ تعالی کی عام رحمت ہے، جو دوست و دشمن، مومن و کافر سب کے لیے ہے، یعنی اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب تک پہنچتی ہے۔ رحیم سے مراد اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے، جو اس کے مطیع، صالح اور فرما بردار بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ کے یہ بندے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس رحمت و احسان خصوصی کے مستحق قرار پائے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ ہی کی عبادت اور اسی سے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے عبادت و بندگی کی طرف جس خوبصورت انداز میں اشارہ کیا گیا ہے، حقیقت میں ان اشاروں کے ذریعے توحید کی تمام اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورے میں خدا کی حاکمیت کی بنیاد رحمت پر ہونا، عبادت و پرستش اور مدد کا لائق صرف اللہ کا ہونا، خدا کے برگزیدہ بندوں پر اس کے انعام کا نازل ہونا، اور گمراہ بندوں پر خدا کے غضب کے نازل ہونے کا بیان موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مریض کو سورہ حمد پڑھنے کے بعد افاقہ نہ ملے، اسے کوئی چیز بھی افاقہ نہیں دے سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت زیر تعمیر امام بارگاہ محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن آسٹریلیا میں ہوں۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو کنسٹرکشن اپڈیٹ دیتے رہیں۔ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ویڈیو کے ذریعے آپ کو پروجیکٹ اپڈیٹ۔ سب سے پہلے ان کاموں کی تفصیل جو ریسنٹلی مکمل ہوئے ہیں۔
وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله اس کے ساتھ ساتھ ہی AC کی ٹیسٹنگ، لفٹ کی ٹیسٹنگ اور سرٹیفکیشن کا کام بھی جاری ہے۔ ریمیننگ ٹاسک میں بلڈنگ کے فرنٹ کے ایریا کی لینڈسکیپنگ، مین گیٹ، سیکیورٹی فینس، اسٹیئر کیس کی ٹائلنگ، سولر پینل کا انسٹالیشن اور آخر میں روڈ کی فائنل ایئر کی انسٹالیشن کا کام باقی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ OC کے لیے اپلائی کر دیں گے۔ آپ سب کی طرح ہمیں بھی اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب امام بارگاہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک چیلنجنگ پروجیکٹ ہے۔ فنڈز کا وقت میسر نہ ہونا امام بارگاہ کی تعمیر میں ڈیلے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ زیادہ کام ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام ہی باقی ہے۔ اس وقت تک جتنی بھی تعمیر مکمل ممکن ہوئی ہے وہ صرف آپ لوگوں کے تعاون اور آپ لوگوں کی ڈونیشنز، عطیات اور لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی ڈونیشنز کا سلسلہ جاری رکھیں، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے بھرپور اور دل کھول کر امداد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم صوم و صلات، مجلس و ماتم، میلاد اور جشن اپنے اس نئے امام بارگاہ میں منعقد کر سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کی مغفرتوں کو بالآخر حاصل کرنے کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اگلی زندگی کے اگلے مرحلوں کے اندر اطاعتوں میں اضافہ فرمائے، بندگی میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ امام کی زیارت اور ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ایک بار پھر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال کی بندگی کریں،
خداوند متعال کی اطاعت کریں۔ بلا شبہ حق تو ادا نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا، ہم اس سے زیادہ ناتوان ہیں، اس سے زیادہ کمزور ہیں کہ ہم حق ادا کر سکیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس واقعاً کوئی عذر نہیں ہے، اور اس کا اعتراف خداوند متعال کے سامنے ضروری ہے، یہ کہ خدا کوتاہی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے، اس سے بہتر ہو سکتا تھا لیکن ہم نہ کر سکے، یہ ہماری کوتاہیوں سے ہوا۔ لیکن ہم خداوند متعال کے بارے میں ایک امید رکھتے ہیں، اور یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، ہے وہ جو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے۔ اسی کم کو خدا ہم سے قبول فرما، ہمیں خدا سے التجا یہی ہے، خدا اسی کم کو قبول کر لے، اور جو ہمارے بے پناہ گناہ ہیں، واقعاً بے پناہ نہیں معلوم کتنے ہیں، روزانہ کے 10-15 لگائیں تو ہزاروں لاکھوں بن جاتے ہیں، تو خدا سے بس التجا کر سکتے ہیں کہ خدا بخش دے، تاکہ انشاءاللہ اس زندگی کے بعد جو بھی زندگی تو نے ہمارے لیے لکھی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، اور الیہ راجعون کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ راستہ تیری طرف ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں ہے، اور ہم نے نعوذ باللہ تعالیٰ اس راستے سے انحراف کیا تو اس کی سزا ہمیں اٹھانی پڑے گی، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس راستے پہ گامزن فرما دے، تاکہ انشاءاللہ سابقون کی طرح تیزی سے تیری طرف بڑھیں۔ اور خداوند متعال فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں دوڑ لگاؤ، یہ وہ نیکی ہے جس میں دوڑ لگانا چاہیے۔ اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ وہ فضل و کرم ہے جس کی تمہیں آرزو کرنی چاہیے۔ خدا ہم اس فضل و کرم کے آرزو مند ہیں، اور تیرے سامنے خواہش مند ہیں، تیرے سامنے دست نیاز پھیلاتے ہیں اس فضل و کرم خدا کے حاصل کرنے کے لیے اور لطف و احسان کو حاصل کرنے کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو بھی عبادات بندگیاں مختصر صحیح میرے جیسوں نے انجام دی ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بہت نزدیک آپ ہوں گے یقیناً عید کے، اور پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی عید ہے کس کے لیے؟ خوشی سب منائیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سب خوشی منائیں، بالکل خوشی منانی چاہیے، اور اگر انسان اللہ کی بندگی میں کامیابی پر خوشی منائے تو اس کے سوا اور پھر خوشی منانی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اسی پہ تو خوشی مناتے ہیں۔ بذالک فلیفرحوا، خدا نے متعال فرماتا ہے اس پر خوش ہو تم کہ تم نے خدا کی بندگی میں کامیابی حاصل کر لی، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ اور تو عید انسان کون منائے؟ عید وہ انسان منائے جو اس پہ خوش ہو کہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہے۔ اب یہ ہے کہ خدا ایک دن دیتا ہے ہمیں، اس کی ایک بنیاد دیتا ہے، فلسفہ دیتا ہے، اور اس کے بعد دنیا آتی ہے اس کے چہرے کو بگاڑنا شروع کرتی ہے، اور بگاڑ کے ایک ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے کہ لگتا ہے جیسے یہ وہ بچہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی کوئی اور، یہ پتہ نہیں ہمسائے کا ہے، یہ اپنا نہیں ہے۔ تو ہم نے عید کا وہ حشر بگاڑا کہ ہمیں یہی پہچاننے میں نہیں آ رہا کہ یہ وہ عید تھی جو خدا نے دی تھی۔ اب میں ان دونوں کا مقابلہ کروں، ایک وہ عید ہے جو خدا نے دی تھی کہ تم بندے میں بندگی کی ہے، اس بندگی کے صلے میں خدا کا قرب تمہیں ملا ہے، اور خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم زکوٰۃ فطرہ دو اور تمہارا یہ زکوٰۃ فطرہ اللہ کے بندوں کو پہنچے، اور خدا نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم نماز عید انجام دو اور خدا متعال سے دعا کرو اور خدا ان دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ اصل عید تھی۔ اس عید میں خدا متعال کہتا ہے اپنی بندگی کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا نے تمہیں ماہ رمضان میں روزوں کی سعادت دی، بندگی کی سعادت دی، تم انسانوں کے کام آؤ زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے سے، لوگوں کے دلوں کو خوش کرو، ایک دوسرے سے مل ملا کر، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو کر۔ یہ اصل عید تھی۔ اس کے بعد کیا رہ گئی؟ اس کے بعد یہ رہ گئی کہ سب نے عید کے اوپر فضول خرچیاں کرنی ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، فخر فروشیاں کرنی ہیں، میں نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اور اس نے یہ کر دیا، اور اس نے یہ دے دیا پیسہ، اور اس نے وہ پیسہ لے لیا، اور نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ اور جگہوں کے اوپر کچھ اور گناہ، اور عید ختم ہو گئی۔ ارے بھائی یہ وہ نہیں ہے، جیسے میں عرض کرتا ہوں عید الاضحیٰ کے اوپر، کہ ایک تو جس کو ہم عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے اوپر جانور قربان کرتے ہیں اپنی نفس پرستی کو بڑھانے کے لیے، جبکہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا جانور قربان کرو تاکہ تمہاری نفس پرستی ختم ہو،
اسی طرح عید دی تھی اطاعت میں کامیابی کے حاصل ہونے کا جشن منانے کے لیے، نہ کہ نافرمانیوں کو ایک اور انبار لگانے کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عید پہ بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ عید کہیں ہمیں نافرمانی کی طرف نہ لے جائے، عید ہمیں فرما برداری کے اندر ہی رکھے۔ تو ماہ شوال شروع ہو گیا اور جناب علی اب روزہ نہیں رکھنا ہے، پہلی تو لوگوں کو یہ خوشی ہوتی ہے بس اب روزہ نہیں رکھنا ہے، تو بندہ خدا روزہ تو نہیں رکھنا ہے لیکن کیا اپنے آپ کو مار دینا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے لوگ جو صحت کے حساب سے کمزور ہوتے ہیں ماہ شوال میں دنیا سے گزر جایا کرتے ہیں، تو تھوڑا خیال کرنا ہے اپنے اوپر کہ بھائی ہمیں خدا نے عید کیوں دی ہے؟ عید دی ہے تاکہ ہم دوسروں کا دل خوش کر سکیں۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور ممکن ہے ہم سے کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ کو کیا پسند نہیں ہے کہ لوگ خوش ہوں؟ ارے بھائی، دوسرے خوش ہوں اس میں میرا کیا جا رہا ہے کہ میں ان کو خوش ہونے سے روکوں گا؟ یا مثال کے طور پر اللہ ان کو خوش ہونے سے روکے گا کہ چند انسان خوش ہو جائیں، خدا بھی خوش ہوگا اگر تم خوش ہوگے۔ تو پھر آپ لوگ روکتے کیوں ہیں؟ روکتے اس لیے ہیں کہ خوشی وہ دکھاؤ جس کا کوئی سبسٹینس ہو، جس میں کوئی سالڈ کوئی سبسٹینس ہو۔ سالڈ سبسٹینس کس خوشی میں ہوتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اصل خوشی جس میں گہرائی ہو وہ لے کر ہوتی ہے یا دے کر ہوتی ہے؟ اصل خوشی کہاں پر ہوتی ہے؟ تو جتنے بھی آپ یہ کہانیاں سنیں گے نا جن کے اندر ایک مورال ہوتا ہے، وہ جناب اتنا امیر آدمی تھا، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہی تھی اور اس نے ساری لے لی تھی، اس کا چارٹرڈ پلین تھا اور یہ تھا وہ تھا، ایک موقع پر اچانک اس نے ایک واقعہ دیکھا اور اچانک اس کو احساس ہوا کہ بھائی خوشی تو دینے میں ہوتی ہے نہ کہ لینے کے اندر۔ تو بندے گانے خدا اتنی لمبی کہانی گزارو گے اور اس کے بعد بڑھاپے میں آ کے اس بات کو سیکھو گے۔ خدا کا دین تمہیں جوانی میں سکھانا چاہ رہا ہے کہ بندے خدا، تمہاری خوشیاں خدا نے لینے اور چھیننے میں نہیں رکھی ہے، تمہاری پائیدار ترین گہری ترین خوشیاں خدا نے دینے میں رکھی ہے۔ اب دینے میں کیا مطلب؟ پیسہ نکال کے دے دوں؟ میں نے عرض کر چکا ہوں پہلے، اس سے پہلے نیت دو، اس سے پہلے دل کے اندر سے محبتیں دو۔ اگر کوئی انسان اس بات کو سیکھ لے کہ میں نے لوگوں کو سکون دینا ہے، میں نے لوگوں کو خوشیاں دینی ہیں، میں نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، یقین مانے اس کی زندگی اتنی آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سیکھ لے، یعنی مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں، میرے پاس دو راستے ہیں، میں کام کو پھنساتا چلا جاؤں اور آپ اس میں الجھتے چلے جائیں تاکہ آپ میری طاقت کو قبول کریں کہ میں اوپر ہوں، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کام کو آسان کرتا چلا جاؤں اور آپ کو یہ احساس رہے کہ یہ بندہ میرے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے، یہ مجھے مشکل میں نہیں ڈالتا۔ آپ کون سا انسان بننا چاہیں گے؟ میں کون سا انسان بننا چاہوں گا؟ وہ جو پہلا انسان ہے نا، شاید اس کی نفس پرستی کو کہیں تسکین مل جائے کہ اس نے سامنے والے کی گردن جھکا لی، لیکن میں قطعاً گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، وہ یہ کہ اس انسان کو کمزوری میں اکیلے زندگی گزارنی پڑے گی، یہ زندگی اکیلے گزارے گا، اس سے محبت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اور اگر کوئی انسان وہ انسان بنے جو دوسروں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا چلے، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں دیتا چلا جائے اور ان کو اس بات پہ مجبور نہ کریں وہ اس کی چودراہٹ کو قبول کریں، تو پھر میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کے لیے ہمدردی کرنے والے کبھی کم نہیں ہوں گے، اس آدمی کی زندگی میں سکون رہے گا، یہ یقیناً زندگی خوشی میں گزارے گا۔ اچھا، ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی ہم نے پہلی کیٹیگری میں کچھ لوگوں کو بلینر بھی دیکھا ہے، بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے لیے کہ وہ بلینر ہو سکتے ہیں، ملٹی بلینر ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اندر سے کھوکھلا رہیں گے، وہ ہمیشہ کھوکھلے رہیں گے۔ وہ کسی دوست نے مجھے بہت اچھا بتایا تھا، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس بات کو، کہ وہ بہرحال ابھی ملک کا بھی نام نہیں لے پا رہا، کسی ویسٹرن کنٹریز میں سے کسی ایک جگہ کے اوپر وہ بتاتے تھے کہ بھائی وہاں پر بڑے بڑے ایکٹرز آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، اور جب وہ نزدیک آتے ہیں بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو سارا فن فیئر اوپر گھوم رہا ہے، فلاں گاڑی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یوں ہے، اندر سے سب ختم ہو چکا ہے۔ اس کو سونے کے لیے دوائی چاہیے، اس کو کھانے کے لیے دوائی چاہیے، اس کو کیا کیا بولوں، ہر کام کرنے کے لیے دوائی چاہیے، اس کی زندگی کولیپس کر گئی ہے، اور ایڈکٹڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ جو ارلی ایجز کے اندر ایڈکشن سے مر رہے ہیں، اوور ڈوز سے مر رہے ہیں، یہ بالآخر کیوں مر رہے ہیں؟
اگر ان کو زندگی میں خوشیاں ہیں تو اوور ڈوز کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو بار بار؟ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دین و خدا سمجھ میں آتا ہے۔ تو بھائی قصہ لمبا نہ کروں آپ کے سامنے، عید کا موقع ہے۔ عید کا موقع ہمیں کیا سکھاتا ہے اللہ کا دین؟ اللہ کا دین یہ سکھاتا ہے خوشیاں تقسیم کرنے والے بنو، آسانیاں دینے والے بنو۔ اگر تم نے یہ کیا تمہاری آسانیوں کو خدا سنبھالے گا، دولت سے سنبھالے گا یا بے دولت کے سنبھالے گا۔ خدا محتاج وسائل کا نہیں ہے، کبھی دولت سے سنبھال سکتا ہے اور کبھی دولت دیے بغیر سنبھال سکتا ہے۔ وہ دل کی جو خوشی ہے وہ خدا محتاج نہیں ہے کہ دل کی خوشی سکوں سے ہی لائے۔ یہ ہم لوگوں کا کیس ہے۔ ہم لوگوں کا کیس یہ ہے کہ میں اگر آج اپنے بچے کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو مجبور ہوں کچھ سکے دوں، میں نے یہ سوچا ہوا ہے۔ یا وہ بھی بچہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے ابا نے مجھے پیسہ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے وہ میری خوشی نہیں چاہتے۔ یہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر خدا کسی کو خوشی دینا چاہتا ہے تو کہاں سے دیتا ہے؟ کیا محتاج ہے کہ دولت سے ہی دے گا؟ نہیں۔ کیا محتاج ہے کہ دوسروں کی تعریفوں سے ہی دے گا؟ نہیں۔ تو وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اگر وہ لطف کرے نا تو ان تمام سے بے نیازی دے دے اور اپنی محبتیں اس بندے پہ نثار کرنا شروع کر دے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ عالم ہے جو انبیاء کے اندر ہے۔ یہ جو انبیاء پوری دنیا سے ٹکرا لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسے کہ آگ میں کود گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام فرعونیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کس طاقت پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہ ان کے پیچھے بندے ہوتے ہیں، نہ ان کے پیچھے لشکر ہوتا ہے، نہ ان کے پیچھے دولت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ کس دولت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ اس طاقت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کر رہا ہے، خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، خدا ہمارے لیے تسلی بنا ہوا ہے، خدا ان کی پشت پناہ پہ اوپر ہے۔ تو اذهب الی فرعون، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر بنے ہوئے آ رہے ہیں دربار فرعون کے اندر۔ وہ بھئی اتنا بڑا دربار ہے، یہاں پر پتہ نہیں سونے کی کرسیاں اور چاندی کی کرسیاں اور وہ شان و شوکت فرعون کی جس کو تصور نہیں آج کے زمانے کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھٹی ہوئی جوتیاں اور ایک ڈنڈا ہاتھ میں اور پوری زمانے کی گرد ان کے کپڑوں کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون تو یہ مملکت مجھے دے دے، مثلا بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ اس نے قہقہ لگایا، کہنے لگا تو ہے کون؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو پتا پانی ہو جاتا، وہیں واپس چلا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے خدا ہے، یہ فرق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی، اسی طرح سید الشہداء، اور یہ وہ طاقت ہے جو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے مومن ہونے کے ناطے۔ المومن کالجبل الراسخ، کاش ہم لوگ ایسے ہو جائیں، کاش یہ جھلک ہمارے اوپر آ جائے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی خدا محتاج نہیں ہے۔ تو بات تھی عید کے اوپر اور عید کی خوشیوں کے اوپر، تو اگر خدا مجھے خوشیاں دینا چاہتا ہے تو محتاج ہے کہ پیسے سے دے، محتاج ہے کہ دوسروں کی تعریفوں سے دے؟ نہیں۔ تو وہ مجھے کیسے دے سکتا ہے؟ میری تنہائی میں اپنے ذکر کو بلند کر کے مجھے سکون دے گا۔ میں تنہا ہوں گا لیکن اس کا ذکر میری زندگی پہ حاکم ہوگا، پھر مجھے جو سکون ملے گا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ کتنے ہی واقعات، کتنی روایات اور کتنے ہی ثبوت اس بات کے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ اچھا اب یہ کیفیت ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اب دیکھیے ماہ رمضان تو اختتام پر ہے اور یہ جو لیکچر ہے یہ موسٹ پروبیبلی اس سلسلے کا یہاں آخری لیکچر ہے، تو میں آپ کی خدمت میں کیا نسخہ عرض کروں جو پوری زندگی کام آئے؟ ایک تو میرے پاس چیزیں بہت کم ہیں، علم کی جو قلت ہے وہ تو بالکل سامنے ہے، لیکن جو ایک نسخہ ہے جو میرے بھی کام آ سکتا ہے، آپ کے بھی کام آ سکتا ہے، مرتے دموں تک کام آ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی خدا سے گفتگو کرنا شروع کر دو، خدا سے بات کرو۔ یہ اتنا سادہ، اتنا آسان نسخہ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی یہ مثال کے طور پر میں کبھی امریکہ یا آسٹریلیا وغیرہ جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی بندہ مل جائے جو میرے ساتھ بیٹھا ہو اور تھوڑا بہت ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور مجھے لگے کہ مجھے اس کو کوئی ایک جملہ کہنا ہے، تو میں اس کو بھی یہی بولتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی تم ایسا کرو، تم اگر میں دیکھتا ہوں مثلا خدا کا ماننے والا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو میں اس سے کہتا ہوں تم جس خدا کو مانتے ہو نا اس سے گفتگو کیا کرو، اس سے گفتگو کرو، اس خدا کو اپنے دل کے نزدیک لے کر آؤ اور پھر تم اس کی طاقت دیکھو۔ اور یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے، ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین خدا کی دی ہوئی اس پاکیزگی کو اپنے اندر احساس کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، اور یہ دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے تھوڑی سی مشکل کے ساتھ، لیکن آپ اور میں تو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کب کیسے؟
بھائی جب میں اور آپ سید الشہداء کے ان آخری لمحات میں سید الشہداء کی اس مناجات کو پڑھتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کی ہے، یا سید الشہداء کی وہ مناجات جو وہ حضرت علی اصغر کو دفن کرتے وقت کر رہے تھے، یا وہ جو حضرت علی اکبر کو دفن کرتے وقت کر رہے تھے، لاشا اٹھاتے وقت کر رہے تھے، اللہ اکبر، تب پتہ چلتا ہے طاقت کیا ہے، تب پتہ چلتا ہے اطمینان کیا ہے۔ یا اگر میں اس مثال کو ایک جملے میں اور آگے بڑھاؤں اور اپنے پیغام کو سمیٹنے کی کوشش کروں آرائز کو، تو بھائی آخری جملہ اس سلسلے میں یوں کہوں گا، بس یہ دیکھنا کہ بی بی زینب ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد کس سکون سے اپنی بات کو کہہ رہی ہیں، یہ سکون کہاں سے آیا ہے، یہ اطمینان کہاں سے آیا ہے، اور یہ طاقت کہاں سے آئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اتنا عالی شان، اتنا عالی شان۔ ایک دفعہ میرے ساتھ عجیب موقع ہوا، کراچی یونیورسٹی میں ایک دفعہ ہوا ایسا، اور ایک دفعہ کیلیفورنیا کے اندر ایک یونیورسٹی تھی، وہاں پر یوم حسین ہو رہا تھا، دونوں جگہ پہ تقریباً ایسا ہی ہوا۔ تو وہ بات کہیں سے بی بی کے اس کلام کے اوپر آ گئی، تو میں نے وہ جو خطبہ بی بی کا تھا وہ پڑھا، اور لوگوں کے سامنے اس خطبے کے اندر بی بی نے کن حالات میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس موقع پر انہوں نے یزید سے کہا تھا کہ اے یزید، کد کیدک، جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کن حالات میں بی بی تھیں؟ 10% امید نہیں تھی بچنے کی، ظاہری طور پر نسل ختم ہو رہی تھی، اولاد ختم ہو گئی تھی، بھائی شہید کر دیے گئے، سب کچھ ظاہری طور پہ ختم ہو گیا، بی بی کی اپنی اولاد شہید ہو گئی، اور بی بی کس اطمینان سے کھڑے ہو کر فرما رہی ہیں کہ تو کچھ کر لے، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا۔ کیوں؟ ہم نے خدا کے لیے جان دی ہے، زمینوں کے لیے نہیں دی ہے، پیسوں کے لیے نہیں دی ہے، طاقت کے لیے نہیں دی ہے، خدا کے لیے دی ہے۔ خدا زندہ ہے، خدا طاقتور ہے، خدا تیرے ارادے کو ناکام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال کے بعد ہم بی بی کا وہ کلام اسی طاقت کو دہرانے کے لیے آج لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو، بی بی نے 1400 سال پہلے کہا تھا نہیں مٹا سکو گے، یہ دیکھو نہیں مٹا سکا۔ اس بی بی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کی دی ہوئی طاقت کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو عید کا موقع ہے، اپنی وحدانیت کو بڑھائیں، اپنے قرب خدا کو بڑھائیں، اور یہ آپ کا اور میرا اسائنمنٹ ہو پوری زندگی کے لیے۔ یہ پھر ماہ رمضان پہ ختم نہیں ہونے والا، یہ چلنے والا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ اللہ سے قرب، اور یہ ہمیں لے کر چلے گا اس دنیا سے لے کر آخرت کے تمام مراحل تک۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا کوئی ایک نسخہ تو بتاؤ مشکل کو حل کروانے کے لیے، آسانیاں لانے کے لیے۔ عجیب روایت میں نے دیکھی آج، اور اس روایت کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صدق دل سے خدا سے کہے یا رب یا رب یا رب، تو عرش سے ندا آتی ہے مانگ میں پوری کروں گا۔ یہ خدا ہے۔ علماء نے طریقہ کار بتایا ہے، وہ یہ کہ بھائی تم لوگ جب مانگنے لگو نا تو 10 مرتبہ کہو یا اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو منبر پہ جاتے ہیں لوگ، جو مجالس وغیرہ کی بات، وہ کہتے ہیں بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم یا اللہ، 10 مرتبہ کہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نماز کے بعد یہ نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اللہ کو پکاریں، اللہ کو اپنے دل میں زندہ کریں، خدا وہ خوشیاں دے گا، وہ اطمینان دے گا جس کے سامنے دنیا کم پڑے گی۔ اچھا، کیا مشکلات پھر نہیں آئیں گی؟ یہ حماقت ہے، جب ہم ایسی باتیں کہتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ نہیں، مشکل زیادہ آئے گی، مشکل بہت آئیں گی۔ اگر خدا نے اس دنیا میں کسی کو مشکل سے بچانا ہوتا نا تو سیدہ کے گھرانے پہ کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کچھ نہیں ہے، ان کے گھرانے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور کائنات کی سخت ترین مشکلات اس خاندان نے جھیلی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، مشکل باہر سے ہمیں نظر آ رہی تھی، ان کے قلوب مقدسہ کے اندر سوائے سکون، اطمینان اور طمانینے کے کچھ نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رضاً بقضائک تسلیماً لامرک، یہ ان سب کی کہانی ہے
تو یہ سکون اطمینان کہاں سے ہے؟ یہ خداوند متعال کی اس رابطے سے ہے. اور اس کی کاپی میں اور آپ اس طرح سے کر لیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کو پکارنے کی کوشش کریں، یا رب کہیں، یا اللہ تعبیر فرمائیں، تاکہ انشاءاللہ یہ جو نورانیت ہے اور یہ جو حرارت ایمانی ہے یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اترے، اور دلوں میں اترنے کے بعد پھر یہ ہماری زندگی بھر ہمارے ساتھ چلے. بس عید کی مناسبت سے 2-3 پوائنٹس عرض ہوئے. نمبر 1، خوشیاں دینا سیکھیں، خوشیاں دینا سیکھیں. حتی الامکان کوشش کریں خوشیاں دینے کی سے پہلے، اس سے بھی پہلے، وہ کیا، کسی کے لیے برا منصوبہ مت بنائیں. یہ بڑی مصیبت ہے آج کل، بہت مصیبت ہے. سب لوگ چیمپئن ہیں، سب لوگ مکاری میں پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی کوئی اس پہ فیل بھی ہو جائے کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. وہ ہمارے ایک استاد تھے، بلکہ ہمارے استاد نے ایک جگہ ہمارے مدرسے میں تقریر کرنے تشریف لائے تھے. بہت پہلے کی بات، یعنی میں نیا طالب علم بنا تھا، 84 کی بات ہے یا ارلی 85 کی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مذاق میں، 15 شعبان کی میرے خیال میں مناسبت تھی، تو انہوں نے جملہ ایک مذاق میں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، جہنم جانا واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے. جب لوگ جائیں گے جہنم میں تو یہ واجب کفائی ہے، سب کے لیے ضروری نہیں کہ جہنم میں جاؤ. تو میں کہوں گا یہ جو لوگ مکاریوں میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نا، یہ واجب نہیں ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. تو آپ اگر یہ مکاری میں پی ایچ ڈی نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، آپ کو احمق کہیں گے. تو دین کہتا ہے اس معاملے میں احمق بن جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ سنبھال لے گا، خدا سنبھال لے گا. اتنا تاکید ہے، مکاری مت کرو، کسی کے لیے برے منصوبے مت بناؤ. اچھا یہ جو دشمنان دین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہنری کیسنجر کیا کر رہا ہے، یہ امریکہ کا استخباری نظام کیا کر رہا ہے، یہ صہیونی کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنے درمیان تو مکاریاں مت کرو. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ گیم بازی کرتے ہیں، یہ سب نہیں کریں ہم لوگ. اس سے ہمارا دین ختم ہو رہا ہے، اس سے ہمارے ایمان کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے. بس پہلی بات، مکاری نہیں ہونی چاہیے، صدق دل سے کام کریں. نمبر 2، اللہ کے ساتھ رابطہ بنائیں، کلام کرنا شروع کریں، اللہ سے گفتگو کریں. پہلے سے کر رہے ہوں گے، میں صرف پوائنٹ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. گفتگو کریں اور خدا کو پکارنا. اور نمبر 3 جو بات ہوئی اور میرے ذہن سے بھی نکلنے لگتا ہے، خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں تقسیم کریں. پہلی بات تھی مکاری نہ کریں، دوسری بات تھی خوشیاں تقسیم کریں، اور تیسری بات تھی اللہ سے گفتگو اور اللہ سے رابطہ، اللہ کو پکارنا. یہ ہمارا پرماننٹ اسائنمنٹ ہے. اگر ہم اس اسائنمنٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں، خداوند متعال ہماری زندگیوں میں روز بروز کامیابیاں دے گا. مکرر عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مشکلات نہیں دے گا، مشکلات دے گا. مولا کا وہ فرمان ضرور ذہن میں رکھیے گا جو میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں ایام مجالس کے اندر عرض کیا تھا کہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے سامنے کسی نے کہا خدا تمہیں ہر مشکل سے محفوظ کرے، تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہ دے. امام نے فرمایا تم اس کی موت کی دعا کر رہے ہو. پھر اس کا مطلب ہے تم پھر اس کی موت کی دعا کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں مشکل تو آئے گی، یہ بنی ہی اس لیے. یہ دارالمحن ہے، محن محنت سے، دارالمحن محنت کی جگہ ہے، دارالابتلاء ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے. تو یہ مشکلات تو آئیں گی لیکن سکون ہوگا. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بھوک کے عالم میں یہ بھوک احساس نہیں کرے گا، پیٹ خالی ہوگا لیکن لوگوں کے سامنے گداگری نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آخری جملات عرض کرتے ہوئے، یہ جو نفس کی بزرگواری ہے کہ دوسروں کے سامنے دست نیاز نہ پھیلائے، یہ ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ بڑی بات ہے. ایک ہوتا ہے انسان کے اندر ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ڈھیر کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آخری بس جملہ عرض کرتا چلوں، واقعہ عرض کرتا چلوں. بولی سینا کہیں سے گزر رہے تھے، ایک آدمی تھا جو ٹوائلٹ صاف کرتا تھا. ٹوائلٹ کے اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، سیوریج کی لائن تو ہوتی نہیں تھی، کنووں کے اندر سارا ٹوائلٹ جاتا تھا. اور جب بھی کنواں بھر جاتا تھا تو ایک آدمی اس کے اندر اتر کے اس کو صفائی کرتا تھا. اس کو کناس کہتے تھے. تو یہ بندہ خدا تھا اس پیشے سے، اور ظاہر ان کی جسم سے کچھ بدبو بھی آتی تھی، اتنے زیادہ بدبو میں رہتے تھے، اور اس پیشے سے تھا. اور کہہ رہا تھا کہ اے نفس دیکھ، میں نے تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا. بہت اسی نہ وہاں سے گزر رہے تھے. کہا تم پیشے کے تو کناس ہو نا؟ اس نے کہا ہاں.
تو کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے نفس کو ذلیل نہیں ہونے دیا، تو اور کیا ذلیل ہونا تھا؟ غلاظتوں میں اترتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں غلاظتوں میں اترتا ہوں لیکن دوسروں کے سامنے سر جھکا کے ذلیل نہیں کرتا اپنے آپ کو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج نہیں دکھاتا۔ وہ علی سینا کو احساس ہوا کہ یہ بندہ کتنا بلند نفس کا آدمی ہے، اس کے اندر کتنی بزرگواری ہے۔ تو یہ خدا ہمیں یہ بزرگواری دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اس بزرگواری کو احساس کریں۔ میں نے عرض کیا یہ ایروگنس نہیں ہے، ایروگنس کچھ اور ہوتا ہے۔ یا مثلا ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ کہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ابے بابا تو خود پیسے کا محتاج ہے، اگر آج یہ پیسہ نہیں ہوتا تو دوسروں کے سامنے ڈھیر ہوا کھڑا ہوتا۔ تو پیسہ ہو تو کوئی کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ تم خود پیسے کے محتاج ہو، اس کا مطلب ہے ہاں پیسہ بھی نہیں تھا اور سختی میں بھی تھا، اور اس کے بعد اپنے خدا پہ اطمینان کرے، اپنی محنت کرے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور جو خدا دے اس کے اوپر صبر و شکر و قناعت کرے، لیکن دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ ہاں یہ بزرگواری ہے، یہ بزرگواری ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کیا یہ بزرگواری دولت مندوں میں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا انحصار پیسے پہ نہ کرے، انحصار خدا پہ کرے۔ تو عزیزان محترم یہ 3-4 باتیں تھیں، اس کو دیکھتے رہیے گا، عید میں خوشیاں تقسیم کریں انشاءاللہ، پروردگار آپ کی خوشیوں کو بڑھائے گا اور آپ کی اولاد کو آپ کے نہ ہونے میں بھی سنبھال لے گا۔ یہ خدا کا قول ہے، خدا کا فرمان ہے اور اس کا وعدہ ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا، اپنی پاکیزہ ترین خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس گھرانے کا اے پاک پروردگار، قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، بے حق قرآن و اہل بیت اطہار، بالاخص بحق سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا مرحومین کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے، قرآن کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا دعائیں تیرے حجت کے نام پر ہیں، خدایا حجت کے نام کا واسطہ پروردگار عالم، اہل بیت اطہار کا واسطہ، قرآن کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو مشکلات سے پنجہ نبرد آزمائے ان تمام مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما اور ان تمام مشکلات کے اندر اطاعت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ بالاخص مکرر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ متعدد بیمار ہیں جو درخواست کرتے ہیں، خدایا بحق بیمار کربلا ان بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور بالاخص یہ جو اس وائرس کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور سخت زندگی میں مبتلا ہوئے ان سب کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرما۔ پاک پروردگار حجت خدا کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ جو ان کی نصرت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تعداد میں اضافہ فرما۔ جو امام کے دشمن ناقابل اصلاح ہیں انہیں واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار مظلوموں کو آزادی و رہائی نصیب فرما، فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو، دنیا بھر کے مظلوموں کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ پروردگار حجت خدا کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعترتہ الطاہرین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔